کہ اس کا مسئلہ یہی ہے کہ چور اور سپاہی دونوں اس شہر کے نہیں ہیں. آج جو درجنوں تقریباً 50 کے قریب اس رمضان میں نوجوان جو شہید ہوئے ہیں, مارے گئے ان کے ہاتھوں, اس میں تمام زبان بولنے والے تھے. لیکن وجہ یہی تھی کہ اس شہر کے ساتھ جن لوگوں کی ذمہ داری اس شہر میں امن قائم کرنا ہے, ان کا تعلق اس شہر سے نہیں ہے. بعض صورتوں میں اس شہر کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں, اپنا سیاسی مخالف سمجھتے ہیں, اپنا جیسا نہیں سمجھتے, اور ان کی دنیا بھر میں تمام مہذب معاشروں میں, تمام جمہوری ممالک میں, طاقتور ممالک میں جہاں تعلیم ہے, تہذیب ہے, وہاں پر لوکل پولیسنگ ہے. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوکل پولیسنگ کا مقصد یہ ہے کہ لیاری کی جو پولیس ہو, اس میں لیاری کی گلیوں میں رہنے والے نوجوانوں کو نوکری دے کے ان کی ذمہ داری لگائیں کہ اپنے علاقے اور محلوں کی نگرانی کر سکیں, وہاں جرائم کی روک تھام کر سکیں. لیاقت آباد میں لیاقت آباد کے نوجوانوں کو, اورنگی میں اورنگی کے نوجوانوں کو, کورنگی میں کورنگی کے نوجوانوں کو آپ نوکری دیں. یہی طریقہ ہے, پوری دنیا میں یہی طریقہ ہے, اور خود پاکستان میں بھی یہی طریقہ ہے. اسی لیے بار بار سوال کرتے ہیں کہ اگر پشاور میں پشاور کی پولیس ہے, لاہور میں لاہور کی پولیس ہے, لاڑکانہ میں لاڑکانہ کی پولیس ہے, تو کراچی میں کہیں اور کی پولیس کیوں ہے؟ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ آپ کراچی کو کیا پاکستان کا اس طرح کا حصہ نہیں سمجھتے؟ اور یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے. قانون توڑنے والے اور قانون نافذ کرنے والے دونوں کا تعلق اس شہر سے نہیں ہے, اور یہی کراچی کے سب سے بڑے مسئلے کا حل ہے. آپ بتائیے, ان 50 سے زائد جو نوجوان اس شہر کے مارے گئے ہیں, جو شہید ہوئے ہیں, ان ڈاکوؤں کے ہاتھوں مارے گئے ہیں, اب تک سندھ حکومت نے اس پہ کوئی وضاحتی بیان دیا ہے؟ کوئی اپنی ذمہ داری قبول کی ہے؟ ان کے پاس 15 سال سے پورے اختیارات ہیں, 15 سال سے ان کے پاس پولیس ان کی ہے, ان کے پاس ان کو ہزاروں ارب روپے یہ شہر دیتا ہے, ہزاروں ارب روپے نیشنل فائنانس کمیشن کے ذریعے ملتے ہیں. اب وزیر اعلیٰ نے ابھی تک آ کر یہ نہیں بتایا ہے کہ کس کی ذمہ داری تھی. یہ MQM کی ذمہ داری تھی, وفاقی حکومت کی ذمہ داری تھی, یا سندھ گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی؟ اگر وہ بتا دیں ہمیں کہ یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے, تو یہ احتجاج پھر ہم کہیں اور کریں. ان نوجوانوں کی یہ بتائیے. آج آپ کے کیمروں کے ذریعے میں ایک بار پھر پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا ضمیر وہ گریبان ہمیں دکھا دے, بتا دے, اس کا پتہ بتا دے کہ جس کو پکڑ کے ہم انصاف کی دہائی دے سکیں, جسے انصاف مانگ سکیں. وہ گریبان ہمارا ہی کیوں ہے؟ ہم جو 15 سال سے جس کے پاس اس شہر کے تمام تر, اس دفعہ الحمدللہ ایک بار پھر ہمارے پاس اس شہر کا مینڈیٹ ہے, اور جمہوریت کا مقصد یہ ہے کہ جس کے پاس جہاں پر جتنا مینڈیٹ ہو اتنا ہی اختیار بھی ہو. اور یہ کون سا جمہوریت ہے؟ خاص طور پر سندھ کے اندر ہے. پورے پاکستان میں بھی اس طرح کی بدترین شکل کی, اس طرح کی خطرناک طرح کی جاگیردارانہ, خاندانی, موروثی اور کرپشن زدہ جمہوریت پاکستان کے بھی کسی دوسرے صوبے میں نظر نہیں آتی ہے. تو میں مجبور ہو کے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جب یہ 50 سے زائد یہ جو نوجوان یہاں کے ڈاکوؤں کے ہاتھوں مارے گئے ہیں, جرائم پیشہ افراد کے ہاتھوں مارے گئے ہیں, قانون توڑنے والوں کے ہاتھوں مارے گئے ہیں, ایک طرف ہم نہ MQM اور نہ MQM جن کی نمائندگی کرتی ہے, وہ اپنے لیے اپنے ہاتھوں میں ہتھیار دیکھنا نہیں چاہتے, نہ ہم اپنے بچوں کے ہاتھوں میں ہتھیار دیکھنا چاہتے ہیں, نہیں دیکھنا چاہتے. ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہونے چاہیے, ہم سویلین ہیں, ہمارے پاس نہیں ہے. لیکن اگر کوئی اور جن کے پاس ہتھیار نہیں ہونے چاہیے ان کے پاس ہتھیار ہو, تو پھر ہم کس کی ذمہ داری بنتی ہے؟ ریاست کی بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے؟ حکومت کی بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے؟ محکمہ داخلہ کی بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے؟ تو پھر کیا وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں؟ کیا آپ ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ آپ اپنی حفاظت کا بندوبست خود کریں؟ احتجاج کا حق عوام سے چھین چکے ہیں. آپ یہ نہیں چاہتے کہ اس شہر کا بیٹا مارا جائے تو باپ اس کے سوگ میں دکانیں اپنی بند رکھے. یہ شہر کے بیٹے مارے جائیں
تو شہر کے لوگوں کو سوگ منانے کی بھی اجازت نہ ہو. اس طرح کے ظلم کے ساتھ، اس طرح کی ناانصافی کے ساتھ، اس طرح کی جبر کے ساتھ گھر نہیں چلتے تو ملک کیسے چل پائیں گے؟ تو میں وزیر اعظم پاکستان سے، وزیر داخلہ پاکستان سے یہ مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں جناب کہ اگر سندھ حکومت کے 15 سال جو گزرے ہیں اس کے ابھی آپ کو یہ اندازہ نہیں ہوا ہے کہ وہ شہر جن کی وجہ سے پاکستان کی معیشت جیسی بھی اور جتنی بھی ہے اسی کے سہارے پہ کھڑی ہے، اس کو آپ نے ڈاکوؤں، چوروں، کچے کے ڈاکوؤں کے حوالے کر دیا ہو، جو آج اندرون سندھ میں بھی ہمارے سندھی بھائیوں کو بھی اغوا کر رہے ہیں، تشدد کر رہے ہیں، ان سے تاوان وصول کر رہے ہیں. لیکن سب ٹھیک ہے کا ایک بیانیہ ہے جو پورے پاکستان جس کو قبول کر رہا ہے. یہ شہر لٹ رہا ہے، گھنٹوں گھنٹوں لٹ رہا ہے، گلی گلی لٹ رہا ہے، نوجوانوں کو مارا جا رہا ہے، مزاحمت کرنے کو غداری اور جرم سمجھا جا رہا ہے، عزت نفس کی بحالی کو ملک کے خلاف سمجھا جا رہا ہے. تو جناب اس طرح کے حالات میں آپ ہمیں بھی مجبور کر رہے ہیں، اور ہم اس لیے مجبور ہیں کہ ہمارا اگر ووٹر مارا جا رہا ہے، ہمارے لوگ مارے جا رہے ہیں، اس جمہوریت نے جن لوگوں کو ہماری ذمہ داری بنا دیا ہے، اگر ان کی یہ ذمہ داری ہم پورا نہ کر رہے ہوں تو بتائیں کیا ہم اس جمہوریت سے لا تعلقی کا اعلان کر دیں؟ کیا ہم جو بڑی مشکل سے اپنا مینڈیٹ واپس لیا ہے اس کا کیا جواب دیں اپنے لوگوں کو؟ تو میں دوبارہ اور مجبور ہو کر چیف جسٹس پاکستان سپریم کورٹ ان سے بھی التجا کرتا ہوں، جناب عالی کراچی اور سندھ کے شہری علاقے بھی پاکستان کا حصہ ہیں، آپ سو موٹو کا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو کب لے لینا چاہیے تھا؟ ایک نوجوان بھی شہید ہوا تھا کسی ڈاکو کے ہاتھوں، تو آپ کو سندھ حکومت کو بلانا چاہیے تھا. آپ لیجئے جناب، سب سے بڑا مسئلہ اس وقت پاکستان کا یہ ہے، پاکستان کی معیشت کو سنبھال رکھنے والا یہ شہر اگر ان حالات میں اگر اس نے گھٹنے ٹیک دیے تو بتائیں پاکستان کتنے بڑے بحرانوں کا شکار ہو سکتا ہے. بہت بہت شکریہ. مصوت کریں. پروگرام یہ امداد کا یہ پروگرام ہے. خالد بھائی نے تفصیل بتائی آپ کو. یہ امدادی پروگرام اس بات کا پتہ دیتے ہیں کہ ریاست سرکار اپنا کام نہیں کر رہی. اگر ریاست سرکار لوگوں کے لیے اپنا کام پورا کر رہی ہوتی تو ایسے ہم جیسی تنظیموں کو راشن کے بیگ بنا کر سادہ لوگوں کے گھروں تک پہنچانے کی نوبت نہیں آتی. ریاست اپنا کام، حکومتیں اپنا کام نہیں کر رہی ہیں، جب جا کر مجبوراً ہم بھی اور پاکستان میں اور بھی تمام پرائیویٹ ادارے بہت سارے جو یہ کام کر رہے ہیں. لیکن ایم کیو ایم کا یہ خواب ہے کہ یہ جو آج جن لوگوں کو امداد پہنچائی جا رہی ہے سادہ لوگ ہیں، سفید پوش لوگ ہیں، خاموشی سے ان کو امداد پہنچائی جائے گی ان کے دروازوں تک. ایم کیو ایم کا یہ خواب ہے کہ یہ امداد لینے والے کل امداد دینے والے بنیں گے انشاءاللہ تعالی. ہم اس ڈگر پہ کام کر رہے ہیں، اس ویژن پہ کام کر رہے ہیں، اس خواب پہ کام کر رہے ہیں کہ ہمیں لوگوں کو امداد لینے والا نہیں بنانا ہے، بلکہ لوگوں کو اس قابل کرنا ہے کہ وہ امداد لینے کے بجائے امداد دینے والے بنے. اور انشاءاللہ تعالی اس شہر میں ایک وقت ایسا آئے گا اور پھر اس صوبے میں، اس ملک میں، کہ انشاءاللہ تعالی ایم کیو ایم کا جہاں جہاں اثر و رسوخ ہوگا، جہاں جہاں ایم کیو ایم کی فلسفی پہ کام ہوگا، ہمیں کام کرنے دیا جائے گا. پھر یہ امداد لینے والے لوگ نہیں رہیں گے بلکہ سب امداد دینے والے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. تو یہ بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے مصطفیٰ کمال بھائی نے کہ یہ شہر ٹیکس بھی دے رہا ہے اور پھر اپنے سارے انتظامات کے لیے یہاں کی درجنوں بلکہ سینکڑوں جو امدادی اور فلاحی تنظیمیں ہیں وہ لوگوں کو کھانا بھی کھلا رہی ہیں، کپڑے بھی پہنا رہی ہیں، ان کے تعلیم کے خرچے بھی برداشت کر رہے ہیں، اور یہاں کے لوگ پانی کا بل بھی دے رہے ہیں اور ٹینکر سے پانی خرید بھی رہے ہیں. کچرا کا یہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کو ٹیکس بھی دے رہے ہیں اور اپنا کچرا اٹھانے کے پیسے بھی دے رہے ہیں. جناب اس شہر کو بچائے تاکہ پاکستان کو بچایا جا سکے. بہت بہت شکریہ. حکومت تو اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی. ٹھیک ہے کہ ان کے جو وزیر ہیں ضیاء الانجار صاحب وہ ایک عجوب جلوس سا ایک انہوں نے بیان بھی دے دیا.
لیکن محسن نقوی صاحب کہاں ہیں جو وزیر داخلہ ہیں؟ کیا وہ انٹروین کر کے کراچی کے معاملے کو نہیں سنبھال سکتے؟ اسی لیے میں نے ابھی آپ کے سامنے ان سے بھی التجا کی ہے کہ وہ کراچی ان کی بھی ذمہ داری میں آتا ہے. اگر ہر جگہ جا رہے ہیں اب تک ان کو کراچی آ جانا چاہیے تھا, آ کے سوال کرنا چاہیے تھا, جواب ہمیں دینا چاہیے تھا, اور آپ کے کیمروں کے ذریعے یہ بات پہنچ رہی ہوگی ان تک. آپ نے پولیس کا کہا کہ غیر نظامی ہے, لیکن پولیس کے ساتھ ساتھ کراچی میں ایک رینجرز بھی بہت بڑا ادارہ ہے. ایم کیو ایم کے کارکنان کا معاملہ ہو تو تمام تر چیزیں جو ہے وہ تہخانوں سے بھی نکالی جاتی ہے, لیکن جب کراچی میں اسٹریٹ کرمنلز کی بات آتی ہے تو رینجرز اختیارات کے معاملہ میں بے بس ہو جاتی ہے. تو یہ اس پر کیا کہیں گے کہ یہ دوہرا معیار نہیں ہے کہ رینجرز کے لیے جب سیاسی معاملات ہوں تو تمام تر اختیارات ہو جاتے ہیں, لیکن جب اسٹریٹ کرمنلز کا معصوم شہریوں کا معاملہ ہو تو اختیارات کی بات آتی ہے. کراچی میں جو امن و امان کی ذمہ داری جن کی ہے, جرائم کو روکنے کی ذمہ داری ہے, میں سب سے مخاطب اور سب کو ہی بولا ہے میں. شکریہ. شکریہ.